الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خواہشوں کو دین پر قربان کرنا چاہیے، خواہشوں کو دین پر قربان کرنا چاہیے. بندہ رب ہو تو بس ایک رب سے ڈرنا چاہیے. آرزوئے دل کو اب دل سے کھرچنا ہے، ہمیں دین پہ چلنا چاہیے اور دین پر مرنا چاہیے. دنیا کے حالات نظروں میں رکھو تو ہو خبر، عظمت اسلام پر جان سے گزرنا چاہیے. حنظلہ کا پہلے شب دلہن سے رخصت ہونا دیکھ لو، بحر حق میں بھی کبھی ایسے اترنا چاہیے. حضرت حمزہ کی قربانی ہمیں کہنے لگی: جان مانگے دین تو ایسے بکھرنا چاہیے. امت آقا ہونے کا تقاضا ہے یہی، امت آقا ہونے کا تقاضا ہے یہی. دل نہ چاہے پر ہمیں پھر بھی سدھرنا چاہیے. آقائے دو جہاں شاہ بطحا رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 سال کی ہو چکی تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ کیا. سفر کا مہینہ تھا جب آپ بیمار ہوئے. بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ بغیر سہارے کے مسجد میں تشریف لانا آپ کے لیے دوپہر ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لاتے تھے، ورنہ آپ کی ہمت آنے کی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیماری کی شدت کے باوجود دو صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ بیماری سخت تھی، بخار سخت چڑھا ہوا تھا۔ اس دن آپ نے صحابہ کے سامنے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا اور یوں فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے جانے کا میرا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے میرے صحابہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو یا میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے، اس بدلے کو آخرت میں بچا کر نہ رکھنا۔ آپ ذرا سوچئے کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ وہ امام الانبیاء جس کے صدقے میں کائنات عالم کو سجایا گیا، وہ امام الرسل کہ جس کے صدقے کے اندر یہ چاند چاندنی نشاور کرتا ہے، یہ سورج اپنے شعاعیں پھیلاتا ہے، ایسا نبی جس نے زندگی بھر کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو سزا تک نہیں دی، کسی کو گالی تک نہیں دی۔ ارے وہ نبی جس نے اپنی زندگی کو اتنا پاک اور صاف رکھا کہ صحابہ تو کیا، دنیا کا کوئی شخص آپ کی زندگی پر انگلی اٹھا نہیں سکتا، ایسا امام الانبیاء اپنی آخر زندگی کے آخری مرحلے میں کہہ رہا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے، ورنہ کل قیامت میں مجھ سے بدلہ مت لینا۔ ارے وہ نبی کہہ رہا ہے جس نے بچپن کے اندر اپنے دو شریک بھائی کے حق تک کو نہیں مارا، جس نے اپنے حصے کا دودھ پیا۔ حلیمہ نے محمد الرسول اللہ کو دونوں چھاتیوں کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا اور یہ امت کو پیغام دیا کہ نبی نہ بچپن میں کسی کا حق مارتا ہے اور نہ ہی بچپن میں جا کر مارے گا۔ ایسا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کا حق مجھ پر ہو تو وہ آ کر بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ بات کہنے کی نہ مجھ میں ہمت ہے نہ آپ میں ہمت ہے۔ کسی کا باپ مر جائے وہ جانتا ہے کہ میرے باپ نے کتنے کالے کرتوت کیے ہیں، بیٹے کے اندر ہمت نہیں ہوتی، اگر ہمت کر کے کھڑا ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، کتنے ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مرنے والے باپ کو کسی نے 50 روپے دیے ہوں گے، کسی نے 500 1000 ادھار دیے ہوں گے اور مرنے والا مر گیا اور واپس نہیں چکائے ہوں گے، لیکن یہ نبی کی ذات ہے جو علل اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لے لے، اس بدلے کو آخرت میں بچا کر مت رکھنا۔ اس اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ہی دنوں میں انتقال اور وصال ہو گیا۔ بات یہاں تک نہیں ٹھہری، عظیم مورخ سیرت نگار علامہ ابن سعد اپنی مشہور کتاب الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں نے امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ قائم کیا۔ وہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنائے گئے۔ صدیق اکبر نے خلیفہ بنتے ہی اعلان کروایا اگر محمد الرسول
اللہ پر کسی کا حق نکلتا ہو تو وہ صدیق سے آ کر لے جائے۔ یہ اپنے دور خلافت میں اعلان کرواتے رہیں۔ اعلان یہاں تک پورا نہیں ہوا، حضرت علی جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے اعلان کروایا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا حق ہو تو علی سے آ کر لے لے۔ آگے لکھتے ہیں ہر سال حج کے موقع پر جمرہ عقبہ کے نزدیک ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا اگر اللہ کے نبی کی ذات پر کسی کا حق ہو تو جا کر علی اور حیدر کرار سے لے لے، وہ نبی کا حق تمہیں دے دے گا۔ لیکن لینے والا کوئی نہیں آیا۔ آگے علامہ ابن سعد لکھتے ہیں علی چلے گئے، بیٹے حسن خلیفہ بن گئے، آپ نے اعلان کروایا۔ حضرت حسن چلے گئے، حضرت حسین آ گئے، حضرت حسین پہ اعلان کروایا۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں نبی کے انتقال کے تقریباً 40 سال تک یہ اعلان ہوتا رہا کہ جس کسی کا حق نبی پر ہے وہ آ کر وصول کر لے۔ 40 سال تک۔ اور علامہ ابن سعد آگے لکھتے ہیں اگر اس اعلان کے دوران کوئی جھوٹا دعویٰ لے کر آ جاتا کہ ہاں میرا حق نبی پر ہے 1000 کا 2000 کا، تو واقعی اہل بیت خاندان نبوت کے افراد اس جھوٹے دعوے کو سن کر بھی وہ پیسے دے دیتے۔ کیا میرے اور آپ کے درمیان، آپ کے اندر کسی کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام ہے؟ ارے دنیا میں اتنا اہتمام، حقوق کو ادا کرنے کا اتنا خیال، اتنی پابندی کسی میں دیکھی؟ ایسی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ 40 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اعلان کروایا۔ امت کے سامنے معاملات کی صفائی کا اہمیت کو بیان کیا کہ اپنے معاملات کی صفائی کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو اتنی اہمیت دی کہ زندگی کے ہر موڑ سے اللہ کے رسول نے امت کو پیغام دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے امت مسلمہ، نبی کی زندگی میں تمہارے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ جہاں نبی کا ہمارے لیے نماز میں ہے، روزے میں ہے، تلاوت میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، وہی نمونہ معاملات کی صفائی میں بھی ہے۔ جیسے نماز نبی والی پڑھنا ہے، زکوٰۃ نبی کے طریقے پر ادا کرنا ہے، روزہ نبی کی تعلیمات کے مطابق رکھنا ہے، ایسے ہی اپنے آپسی معاملات نبی کی تعلیمات کے مطابق ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ ہے نمونہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عبادات کی کوتاہی معاف کر دے گا۔ نماز میں گڑبڑ ہوئی، اللہ اس عدالت میں اپنے حقوق کی عدالت میں معاف کر دے گا، ٹھیک ہے چل۔ روزے میں گڑبڑ ہو گئے، اللہ معاف کر دے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں گڑبڑ ہو گئے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن معاملات کے اندر گڑبڑ ہوئی معاف نہیں ہوگا، بلکہ صاحب حق کو اس کا حق ادا کروایا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ میدان محشر میں تمہیں ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَةِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَةِ اگر دنیا کی سرزمین پر اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو بھیٹا مارا تھا، کل قیامت کے میدان میں بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اپنا بدلہ لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہم تو اپنی بھاشا میں غریب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، مال سامان نہ ہو، اسے مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو ظاہری مفلس ہے، غریب ہے،
حقیقی مفلس میں آپ کو بتاتا ہوں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات، میرے امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جو کل میدان محشر میں ڈھیر ساری نمازیں لے کر آئے گا، زندگی مرنے سے پہلے کی دیکھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، مسجد کا کھوٹا بن کر رہا، جو ہے اللہ نے ڈھیر ساری رقم دے رکھی تھی، مال دے رکھا تھا، ہر سال پابندی سے زکوٰۃ دیا کرتا تھا، حج بھی کر رکھا تھا، روزے بھی رکھے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کر رکھی تھی، سب کچھ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس نے کام یہ کیا تھا، کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کا مال ہڑپ کر گیا تھا، کسی کو ناحق مارا تھا، کسی پر ناحق ظلم کیا تھا، پھر کیا ہوگا؟ صاحب حق کو بلایا جائے گا اور اس حق تلفی کرنے والے کی ساری نیکیاں اٹھا کر صاحب حق کو دے دی جائے گی، اور جب حق پورا نہیں ہوگا جو ہے صاحب حق کے گناہ یعنی مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، وہ گناہ کے بوجھ میں دب جائے گا، اللہ منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ بتاؤ ہماری نماز کیا کام آئی، زکوٰۃ کیا کام آئی، روزے اور جو حج کیا کام آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک شخص تھا، اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا، نبی جب اونٹ پر چڑھتے وہ شخص نبی کو چڑھنے میں سہارا دیا کرتا تھا، اللہ کے رسول سفر میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے جا رہے تھے، وہ شخص بھی ساتھ میں تھا، چلتے چلتے کسی دشمن نے تاک کر تیر لگایا، وہ تیر آیا اور اس شخص کی گردن میں جا کر لگا اور وقت پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ صحابہ نعرے لگانے لگے سبحان اللہ، مبارک ہو شہادت نبی کے خدمتگار کو، مبارک ہو یہ شہادت نبی کے خدمتگار کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مت کہو، شہادت کی مبارکبادی مت دو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک چادر بنا اجازت کے لے لی تھی، اب وہ اسی چادر کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہے۔ پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ نبی کا خدمتگار، نبی کی صحبت پانے والا، نبی کے چہرے کا دیدار کرنے والا، لیکن مال غنیمت جو سب کا ہے، وقف کا ہے، اس میں سے ایک چادر، اور وہ بھی ضرورت پڑی ہوگی اس لیے لی ہوگی، لیکن حال یہ ہوا کہ اس چادر کے ساتھ جہنم میں جلتا ہوا نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے یوں فرمایا کل قیامت کے دن ایک شہید آئے گا، شہید کا درجہ کتنا اونچا ہے، ہر کوئی شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہے، وہ شہید کل قیامت کے میدان میں آئے گا، لیکن ناجائز طور پر مال غنیمت میں سے کچھ لے لیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ہے تو جنتی، کیونکہ شہید ہے تو، فرمایا تیرا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن تو نے ایک چادر یا کوئی چیز بنا اجازت کے لے لی تھی، اس لیے وہ چادر جہنم کی تہ میں ہے، وہ لے کر آؤ اور لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ وہ شہید جہنم کی تہ میں جائے گا، اس چادر کو لے گا اور جہنم کے منہ پر آئے گا تو وہ چادر گر جائے گی، وہ پھر جائے گا، پھر جہنم کے منہ پر باہر نکلنے کی تیاری ہوگی، پھر گرے گی، پھر لینے جائے گا، یہی حال چلتا رہے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ شہید کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی دیکھیں، آج ہم نے کتنوں کے حقوق دبائے ہیں، کتنوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، کمزوروں پر ہم نے کتنا ظلم کیا ہے، اندازہ لگاؤ اللہ ہی خیر کرے، ورنہ ہمارا حال میدان محشر میں کیا بنے گا۔ یہ سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان کیے تاکہ امت سنبھلے۔ اسی کو قرآن کریم یہ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ اس چیز کو لے کر کل قیامت کے میدان میں آئے گا۔
اور اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی کہ اگر کسی نے دنیا میں اونٹ میں خیانت کی ہوگی، کسی کا اونٹ لے لیا، فرمایا کل قیامت میں اس اونٹ کو پیٹھ پر بٹھا کر آئے گا میدان قیامت میں، اونٹ چلا رہا ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے دنیا کے اندر اس نے اونٹ چرایا تھا۔ کوئی اپنی پیٹھ پر بکری لے کر آئے گا، وہ بکری چلا رہی ہوگی، لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس نے دنیا میں رات کے اندھیرے میں بکری چوری کی تھی، آج اس کے کندھے پر ہے۔ درزی کپڑا چوری کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جھنڈا اس کے پچھواڑے میں گاڑ کر وہ جتنے کپڑے چوری کیے ہیں وہ سارے کپڑے اس جھنڈے کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ سفید کرتا سلانے والا دیکھ لے گا، اوہ یہ تو میرا کرتا ہے۔ دنیا میں تو کہا تھا کہ کپڑوں پورو تھا، کیا کہتی دیا ہو؟ انداز لگاؤ کتنا بھیانک انجام ہوگا خائن کا، معاملات کی صفائی نہ رکھنے والے کا۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے یہ پیٹھ پر بکری لانے والا، اپنی پیٹھ پر اونٹ کو لانے والا اپنے آقا کے پاس آئے گا اور اللہ کے رسول سے کہے گا اے میرے پیارے آقا میری سفارش کر دے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے آج میں تیری سفارش نہیں کروں گا، کیونکہ دنیا میں ہم نے بتا دیا تھا کہ خیانت کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ میدان محشر میں جو سہارا تھا وہ سہارا بھی آج چھوڑ جائے گا۔ جس نبی کی شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا، آج وہی سہارا ہم جو ہے کھو بیٹھیں گے تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ وہ نبی جو آدم علیہ السلام جن کے پاس امت کو بھیجیں گے وہی سہارا قیامت میں چھوڑ گیا تو اندازہ لگاؤ کہ پھر ہماری کیا زبو حالی ہوگی۔ اور کتنے واقعات ایسے ہیں، اسے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جا کر معاف کرا لے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ نے جو مال چھوڑا ہے اگر بھائی کمزور ہے تو اس کا حق ہڑپ کر گئے، بہنوں کو تو دیتے ہی نہیں لیکن بھائیوں کو بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ بھائی اس کے مقابلے میں کمزور ہے، وہ بیچارہ فریاد ہی نہیں کر سکتا، FIR درج نہیں کروا سکتا، وہ بھائی جانتا ہے میرا کیا بگاڑ لے گا، واقعی کچھ نہیں بگاڑے گا لیکن ایک دن اللہ نے طے کر رکھا ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ آج اپنا حال دیکھیں، پہلے لوگ مساجد کے لیے زمینیں وقف کر کے جاتے تھے، اب اتنے کم بخت لوگ آ گئے ہیں کہ مسجد کی جگہیں اڑا کر لے جاتے ہیں۔ آج مسجدوں کو تالا، ورنہ کتابیں فتوے اٹھا کر دیکھو تو نہ فرماتے ہیں کہ مسجد کو تالا نہیں لگا سکتے، لیکن آج کا فتویٰ بدل گیا کہ لگا سکتے۔ کیوں؟ کہ آج بنا تالا لگائے ہوئے مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، بنا CCTV کیمرے لگائے بغیر مسجدیں محفوظ نہیں ہیں۔ پہلے لوگ مسجدوں کے لیے سر کٹوا دیتے تھے، اب مسجدیں حاصل کرنے کے لیے کٹواتے ہیں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب خلفائے راشدین کا دور پورا ہو گیا تو بنو امیہ کا دور آیا۔ بنو امیہ کے دور میں ایک بوڑھا شخص تھا، بہت بوڑھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا زمانہ دیکھا، کوئی حیرت والی بات دیکھی ہو تو بتائیے۔ اس نے کہا کہ میں نے کئی بادشاہوں کو دیکھا ہے، کئی بادشاہوں کا زمانہ اور دور دیکھا ہے، لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ جب بنو امیہ کا ایک بادشاہ ہشام بن عبد الملک جب مر گیا، یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ نیکی کا کیا انجام ہوتا ہے، برائی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ فرمایا جب بادشاہ مر گیا تو اس کی وراثت تقسیم کی گئی تو لکھا ہے کہ وہ بوڑھا کہتا ہے ایک ایک بیٹے کے حصے میں 1,00,000 دینار آئے، آج کے حساب سے 239 کروڑ ایک ایک بیٹے کے حصے میں آئے، 239 کروڑ۔ اور دوسری طرف میں نے عمر ابن عبدالعزیز جیسے منصف بادشاہ کا زمانہ دیکھا ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کل 12 دینار چھوڑے، کچھ دینار کفن دفن میں خرچ ہو گئے اور پھر تقسیم ہو کر بیٹوں کے پاس صرف 19 درہم آئے۔ اور آج کے حساب سے
اس کی رقم بنتی ہے 3620 روپے، صرف 3620۔ لیکن بوڑھا یہ کہتا ہے، حیرت والی بات یہ ہے کہ وہ ہشام بن عبد الملک جو ترکے میں بہت کچھ چھوڑ کر چلا گیا تھا، ایک ایک بیٹے کے حصے میں 239 کروڑ روپے آئے تھے، زمانے میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر لوگوں سے صدقہ مانگا کرتے تھے، اور وہ عمر عبد العزیز کے بیٹے جن کے پاس 3620 روپے آئے تھے، ایک ایک دن کے اندر 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے۔ کروڑوں ملنے والے روڈ پر آ گئے، اور جن کو کچھ نہیں، تھوڑا سا ملا تھا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ صرف ایک ایک دن کے اندر 100 گھوڑے راہ خدا میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے رزق برکت والا مانگنا چاہیے، ورنہ جائیداد تو ہر ایک کے پاس، بہت ساروں کے پاس کروڑوں کی ہوتی ہے، لیکن کھانے کے پھاپے ہیں، سونے کے پھاپے ہیں، اس لیے معاملات کی صفائی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے عزیز بھائیوں، آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے یہ واقعات، آپ کی یہ تعلیمات ہمیں سبق دیتی ہے کہ معاملات کی صفائی رکھا جائے۔ کسی سے ادھار لے رکھا ہے تو جا کر لوٹا دے۔ آج ادھار لوگ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ لے گئے تو واپس مڑ کر دیکھتے نہیں، اس لیے پھر لوگوں نے ادھار دینا بند کر دیا، تو لوگوں نے بینک کا رخ کیا، وہاں سے لون لیا، پھر اپنا تھا وہ بھی چلا گیا، اور زندگی بھر بینک کا مقروض بن جاتا ہے۔ اس سے جو قرضہ دیتے ان کا احسان مانے، اور لکھا پٹی کے ساتھ قرضہ لیا جائے اور وقت پر اسے ادا کر دیا جائے۔ بینک کا حق نہیں دیا، اسے ادا کر دے، ورنہ یاد رکھ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایک بارش تھا، ایک وید کسی کی زمین ہڑپ لی، فرمایا اس ایک وید کے نیچے جتنی 7 زمینیں ہیں، ان 7 زمینوں کا اللہ قیامت میں توق بنائے گا، اور چونکہ گردن چھوٹی ہے، اتنا بڑا توق کیسے آئے گا؟ اللہ اس کی گردن کو بہت موٹی کر دے گا، اور موٹی بنا کر پھر توق اس کے گلے میں لٹکا جائے گا۔ اگر آپ میں سے، مجھ میں سے، مجھے یا آپ میں سے کسی کو کوئی جرم ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، اور ہمارے گلے میں توق پہنا کر صرف سماج میں گھما جائے، کتنی ذلتی ہوگی جو ہے، اور بے عزتی ہوگی۔ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان موجود ہوگا، اندازہ لگاؤ وہاں کتنی ہماری ذلت ہوگی۔ اس سے موت سے پہلے موقع ہے، جس کا حق دبایا ہے اسے واپس جا کر ادا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں معاملات کی صفائی کے ساتھ زندہ رکھے، جن حقوق والوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔